جی حماد حسن صاحب، کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے اب یہ جو معاملات آگے کی جانب جاتے نظر آتے ہیں؟ ایک جانب حکومت کا شور کہ وہ ڈنکی کی چوٹ پر کروائیں گے، پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہ تمام معاملات پہلے ڈسکشن میں لے کر چلیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں 27ویں ترمیم سے، اور کیا ان کے پاس اتنا روم اویلیبل ہے کہ کوئی اگر اس کو ڈس آن کرنا چاہے، اس سے دوری اختیار کرنا چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئین یا آئینی ترامیم جب بھی تخلیق پاتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کے اندر کنسنسس ہوتا ہے، اور یہ صرف یہاں پر نہیں، پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں بھی آ جاتی ہے، حکومتی جماعتیں یا اتحادی بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ انٹلیکچوئلز، لیجسلیٹرز اور یہ سارے بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا 1973 کانسٹیٹیوشن کی مثال لے لے تو بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کا ایک فاصلہ تھا، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ ولی خان اور ان کے ساتھی حیدرآباد ٹریبونل میں بھی بعد میں گئے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی صورتحال ٹھیک نہیں تھی، چودھری ظہور الہی بھی مت جیل میں تھے، لیکن اس کے باوجود، اس تناؤ کے باوجود جو 1970 کے الیکشن سے شروع ہوا تھا، جب کانسٹیٹیوشن کا معاملہ آیا تو تمام جماعتیں قریب آنے لگی۔ حفیظ پیرزادہ اس کا ڈرافٹ تیار کر رہے تھے تو مفتی محمود صاحب سے بھی مشاورت ہو رہی تھی، پروفیسر غفور صاحب سے بھی، ولی خان سے بھی، تمام لوگوں سے مشاورت ہو رہی تھی جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ ایک تو یہ روایت ہے کہ یہاں پر جتنی بھی جماعتیں ہوں ان کے اندر مشاورت ہونی چاہیے، کسی کو ڈسون نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دونوں جو حکومتی جماعتیں یعنی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں متفق ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ متفق نہیں ہیں تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جب بات آگے نہیں بڑھے گی تو پھر ترمیم کہاں سے آئے گی، کیونکہ پھر تو سنگل میجورٹی تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں۔ دوسری بات یہ کہ اگر دونوں متفق ہیں اور ایک آئینی ڈرافٹ سامنے لے کر آئے تو اس کے بعد جو دوسری جماعتیں ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہے، اپوزیشن کی جماعتیں یا دوسری جماعتیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت ہونی چاہیے، وکلاء کے ساتھ بھی مشاورت ہونی چاہیے، لیجسلیٹر سب کے ساتھ۔ لیکن وہ فضا کیا اس وقت موجود ہے ملک میں؟ جو پولرائزیشن ہے، جو سیاسی تناؤ ہے اس وقت، تو کیا اس فضا کے لیے پہلے کام کیا گیا تھا؟ اچانک اور چند دن کے اندر ایک غلغلہ بلند ہوا کہ بھائی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم میں کیا ہے، ڈرافٹ میں کیا ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے کیا ہے، اسی طرح اور جو معاملات ہیں اس حوالے سے، سپریم کمانڈر کون بن رہا ہے، کچھ اور تبدیلیاں، تو کیا اس حوالے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا لوگوں کو؟ کیا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی؟ باقی عام لوگوں کو تو چھوڑے، صحافیوں، دانشوروں کو آگاہ کیا گیا تھا؟ ایسا تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو فضا بنانی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کو یقیناً عمران خان کی جماعت کو بہت سارے تحفظات ہیں، اس وقت وہ خود بھی جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ان کی ایک بڑی سیاسی قیادت پنجاب کی جیلوں میں ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت، جب یہ فضا ہو تو پھر ایسی فضا میں اتنی جلد بازی میں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ضرورت تھی بھی تو اس سے پہلے کم از کم فضا کو تو آپ ہموار سطح پر لے آتے، سب کے ساتھ مشاورت کر لیتے۔ اس وقت اگر اپوزیشن اس میں سے نکل جائے، ایک بڑی اپوزیشن موجود ہے پی ٹی آئی کی، 90-95 ممبران ان کے موجود ہے، اگر وہ اس کا بائیکاٹ کرے اور فرض کرے یہ آئینی ترمیم آئے بھی ہے، اور ظاہر اکثریت کے ساتھ آئے گی، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، کمیٹیوں سے، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گی، تو اگر یہ پاس ہو بھی جائے تو اس ملک کی ایک مقبول جماعت کو آپ سائیڈ لائن کریں گے اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایک بیان ہم نے اسحاق ڈار صاحب کا یہ ہم نے سنا، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ قوم تسلی رکھے 27ویں آئینی ترمیم کسی پیراشوٹ کے ذریعے نہیں آئے گی۔ یہ کیا یقین دلانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے جو ترامیم آئی تھیں وہ کسی پیراشوٹ کے ذریعے آئی تھیں؟ یہ کیا مقصد ہے ان کا اس بیان کا؟
تو قوم نے تو ہمیشہ سیاستدانوں پر اعتماد کیا، ان کے ساتھ مل کر مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا، تحریکیں چلائی، جد میں پیش رہے. لیکن کیا سیاستدانوں نے ایسا کیا؟ جب نواز شریف صاحب کو معزول کیا گیا اور وہ جی ٹی روڈ پر نکلے، ووٹ کو عزت دو اور سول سپرمیسی کا نعرہ بلند کیا، تو کیا قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی؟ جی ٹی روڈ پر تو ان کی گاڑی 70 کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ قوم نکل آئی تھی ان کے ساتھ. لیکن جب وہ 2024 کا الیکشن ہوا اور نواز شریف صاحب کی جماعت اقتدار میں آئی تو اس وقت کیا حالت ہے؟ کیا آئین کو سپرمیسی ملی؟ کیا جمہوریت کو استحکام ملا؟ کیا پارلیمنٹ کو بالادستی ملی؟ تو ظاہر ہے ایسا تو ابھی تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو یہ سب کچھ پیراشوٹ کے ذریعے نہیں ہوا تھا. اب بھی اگر آپ اپنے پیراشوٹ سے فاصلہ پیدا کر کے قوم کی امنگوں کے ترجمان بنے، قوم کو اعتماد میں لے، آگے بڑھے، تو یہ ایک اچھی روایت ہے. جمہوری روایت یہی ہے، پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے جمہوری ممالک میں. لیکن ایسا ہو کب رہا ہے؟ اسی طرح عمران خان کی مثال لے لے. عمران خان جب 2018 کے RTS الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بنے تو پھر وہ تھوڑے سے ممبران کے ساتھ سینٹ میں اکثریت کو بھی شکست دے رہے تھے، پھر وہ بزدار کو بھی مسلط کر رہے تھے، پھر وہ پرویز خٹک اور محمود خان کے کرپشن کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، پھر وہ سب کچھ کر رہے تھے. وہ سب کچھ جائز تھا. پھر غیر جمہوری اقدامات بھی جائز تھے. نواز شریف اور مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری بھی جائز تھی. پھر رانا ثناء اللہ پر ہیروئن ڈالنے کے واقعات بھی جائز تھے. لیکن جب وہ وقت نکل گیا اور آج وہ مشکلات کا شکار ہے تو ان کو آئین و قانون بھی یاد آئے، ان کو آئین کی سپرمیسی بھی یاد آئی، ان کو پارلیمنٹ کی بالادستی بھی یاد آئی، ان کو حقیقی آزادی بھی یاد آئی. لیکن جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. تو جب سیاستدانوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہو، یہی رویہ ہو، تو پھر قوم ان پہ کیوں اعتماد کرے؟ اچھا حماد صاحب، یہی بات ہم اکثر پروگرام میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو اب کیا جا رہا ہے، کیا اس کے نتائج جو اب اقتدار میں ہیں یہ نہیں بھگتیں گے؟ اگر کچھ اس میں ایسا ہو جاتا ہے، باقی جماعتیں اس پر تحفظات کا اظہار کرتی ہیں، تو وہ جو تحفظات آج بتائے جا رہے ہیں یقینی طور پر ان کے جو ریپرکشنز ہیں وہ تو فیس کرنے پڑیں گے یہی والی جماعتیں جب خود اپوزیشن میں ہوں گی. دیکھیں، آئین صرف ایک مسودہ نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر ایک قوم کی تاریخ ہوتی ہے، ان کے پوری سماجی تاریخ بھی اس کے ہاں ہوتی ہے، پوری تہذیب ہوتی ہے، اس قوم کی ضرورتیں ہوتی ہے، اس کے روایات ہوتے ہیں آئین میں. پہلا جدید دنیا کا پہلا آئین 1248 میں میگنا کارٹا کی شکل میں برطانیہ میں آیا تھا. بالکل. لیکن اس میں بہت کم ترامیم کی. انہوں نے اپنی روایات کو بھی زندہ رکھا اور محفوظ رکھا. اس میں اب آج بھی بادشاہت قائم ہے، اس جمہوری جو مدر آف ڈیموکریسی ہے برطانیہ، لیکن وہاں آج بھی بادشاہت قائم ہے، اس کو انہوں نے ختم نہیں ہونے دیا. تو یہ ان قوموں کی کامیابی کی وجوہات ہیں، علامتیں ہیں کہ وہ جب کوئی آئینی مسودہ لے کر آتے ہیں، کوئی اس میں ترامیم لے کر آتے ہیں، تو پورے منظرنامے، پوری تاریخ کو ساتھ ملا کر وہ کرتے ہیں، سب کے ساتھ مشاورت بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی 1 نومبر کو میں نے میڈیا میں بات بھی کی تھی کہ پریزیڈنسی میں رات کے وقت اچانک کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں پریزیڈنٹ زرداری، بلاول بھٹو اپنے لیڈروں کے ساتھ، راجہ پرویز اشرف صاحب وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر پرائم منسٹر صاحب آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل دونوں اس میٹنگ میں آ جاتے ہیں. تو اچانک ہمیں دوسرے دن تیسرے دن پتہ چلتا ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم آ رہی ہے. تو بھائی ترامیم بے شک لے آئے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس لیے یہ اختیار ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ آئین بنائے، وہ اس میں ترامیم لے کر آئے، ملک کی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے اس میں ترامیم لائے. یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں، جمہوری ممالک میں. لیکن اس سے پہلے ایک فضا تو تشکیل پاتی ہے نا، مشاورت ہوتی ہے، سب کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، سب کو سنا جاتا ہے، سب کی رائے لی جاتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟
یہاں پر تو 3 یا 4 نومبر کو اچانک ایک غلغلہ بلند ہوتا ہے، بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بس 2-4 دنوں میں ایک ترمیم لے کر آ رہے ہیں۔ ترمیم کیا ہے